کر سکتے ہیں، ہمارے سرکار بڑے باعظمت ہیں، اس میں حقارت کا سا پہلو ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح مدینے کی بھی آپ تعریف کریں، عظمت بیان کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جنت کی بھی ہے ہی عظمت، جنت کی تو بہت ہی عظمت ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، لیکن بعض اوقات تقابل کے طور پہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے، مدینے کو اور جنت کو مقابل لے آتے ہیں، اور پھر مدینے کی فوقیت اس انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ سننے والے عام ذہن کے اندر جنت کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے کہ جنت حقیر سی چیز ہے، اس کو مانگنا نہیں، اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو طلب کیا جائے۔ تو ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ انبیاء علیہم السلام نے جنت کو طلب کی ہے، جنت کو طلب کیا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقیناً دیدار ہوگا۔ مدینے میں آپ کو دیدار نہیں ہو سکتا۔ میں مدینے کی تحقیر و توہین معاذ اللہ میرا مقصود نہیں، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن جنت میں لازم اللہ کی زیارت ہوگی۔ جنت میں ہمارے نبی بھی ہوں گے، سارے انبیاء علیہم السلام ہوں گے۔ مدینے میں تو ہمارے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور آپ ہی کی نسبت سے اس شہر کو ہم عظمت بھی دیتے ہیں اور اس شہر سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ نبی جب یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو جنت میں ہوں گے، مدینے میں نہیں، کیونکہ دنیا تو ختم ہی ہو جائے گی۔ تو آپ خود سوچئے کہ جنت کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی بنا پر ہم کسی کو فوقیت دے رہے تھے، تو پھر آخرت میں جنت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ کرام، پھر سارے اولیاء عظام اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کا مجموعہ ہوگا، اس جنت کی عظمت کا کیا ٹھکانہ۔ اس لیے جنت کو ضرور آپ طلب کریں، جنت سے محبت رکھیں، اس کا حقارت کے ساتھ ذکر نہ کریں کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور پھر آپ نے دعا کی کہ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اے اللہ میرے والد کی بخشش فرما دے، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اب یقینی سی بات ہے، والد سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ چچا ہے، اور چچا بت پرست تھا، اور وہ یہ شرک ہے، مشرک تھا، اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا یاد رکھیں یہ ممنوع ہے، لیکن یہ دعا اس وقت کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین یا منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ جیسے پہلے بھی ایک آیت گزر چکی ہے، انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی، ہم آپ کو اس وقت میں نشاندہی خاص طور پہ کر دوں گا۔ دیکھیں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہ فرمائیں۔ ابھی یاد رکھیں کہ یہ پہلے ممنوع ممانعت سے پہلے کی آیت ہے، لہٰذا اس لیے یاد رکھیے کہ کسی بھی جس شخص کے بارے میں آپ کو قطعی طور پہ معلوم ہے کہ وہ کفر پر مر گیا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا